اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج ہم آپ کے سامنے پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے اور بہت بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ اللہ جل شانہ بہت بڑی شان والے ہیں اور اللہ کا کلام بھی بہت بڑی شان والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، روزی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی، یا کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بالفرض کوئی رشتوں کے معاملات ہیں، رشتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، رشتوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یا عدالتوں میں کوئی جائز کیس پھنسے ہوئے ہیں، کیسز حل نہیں ہو رہے، یا دنیاوی کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو میرے پیارے دوستو، بھائیو، آج کا جو ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، وظیفہ کون سا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ سب سے پہلی بات آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی یہ وظیفہ کرے، جو میرا بھائی یا بہن یا کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کرے، تو کوشش کرے نماز کی پابندی کرے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا، نماز کی پابندی نہیں کرے گا، تو میرے خیال میں پھر اس کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورۃ یاسین نازل کی ہے۔ سورۃ یاسین جو قرآن پاک کا دل بھی ہے اور بہت بڑی حکمت والی، بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے، جو اپنے پڑھنے والوں کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، وہ آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، عصر کی نماز کے وقت جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو اسی جگہ پر بیٹھے رہیں جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ مسجد میں پڑھی ہے تو بھی بہتر ہے، گھر میں اگر نماز پڑھی ہے تو مصلی کے اوپر بیٹھے رہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ یاسین بہت بڑی مرتبہ والی صورت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یاسین کی۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پڑھنی کس ترتیب کے ساتھ ہے وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے۔ پہلے مبین کے اوپر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ مبین پر رکیں گے، اور 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی طرح پھر دوسرے مبین پر پہنچنا ہے، پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر تیسرے مبین پر پھر بھی 33 مرتبہ، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں پر، چھٹے اور 7ویں پر بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب یہ سورہ یاسین مکمل کر لیں اسی ترتیب کے ساتھ، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلے مبین پر پہنچ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پھر دوسرے مبین، پھر تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا اور 7واں مبین اسی ترتیب کے ساتھ آپ ایک بار سورہ یاسین مکمل کر لیں گے، پھر دوسری بار بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، پھر تیسری بار بھی آپ سورہ یاسین اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر آخر میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے 3 بار۔ پھر اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی بات ہے، کسی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہو، تو انشاءاللہ یہ سورہ یاسین کی برکت سے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اگر کوئی بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، اگر بے روزگاری ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تو آپ یہ سورہ یاسین کم سے کم 7 دن تک پڑھیں، کم سے کم، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. والسلام.